ساری انسانیت کی ہدایت چاہنا ہے. اگر مسلمان باطل کے مال کا طالب ہے اور اس کی آخرت کا طالب نہیں ہے، یا مسلمان باطل کی ہلاکت کا طالب ہے، اس کی ہدایت کا طالب نہیں ہے، تو مسلمان کی مدد نہیں کی جائے گی. میں آپ کو کیا بتاؤں؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر باطل نے ہمارے خواہش کے نقشوں کو توڑا یا ہمیں باطل نے ہماری دنیاوی نقصان کیا تو ہم باطل سے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باطل کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا جو ایک واحد سبب ہے وہ ان کی ہدایت کی تمنا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کرتا ہوں، میں صاف صاف سے کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تردد بھی نہیں ہے، کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کا باطل سے جو اختلاف و لڑائی ہے وہ اپنے خواہش سے ٹوٹنے اور اپنی ضروریات کے پورا نہ ہونے اور اپنا مالی یا دنیاوی حق حاصل نہ ہونا، یہ مسلمان کی باطل سے اس پر لڑائی ہے. جبکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نبی کی یا کسی صحابی کی کفر سے لڑائی اس پر نہیں تھی کہ تم ہمارا دنیاوی حق ہمیں نہیں دے رہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہ کہیں ثابت نہیں. سوچیے تو صحیح آپ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. ان سارے وعدوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ صرف اہل باطل کی ہدایت چاہنا ہے. اور اگر جن چیزیں میں نے گنوائی ہیں، ان کی آبادیاں، ان کی کھیتیاں، ان کی وہ زمینیں جوتی ہوئی ہیں جو بغیر جوتی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کے حاصل کرنے کا اگر مسلمان ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد نہیں کریں گے. کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ جو چیز موعود ہے اگر اس کو مقصود بنا لیا تو موعود حاصل نہیں ہوگا. موعود کا حصول مقصود پر موقوف ہے. موعود کا حصول، ہاں یہ بہت اہم ہے. موعود کا حصول مقصود پر موقوف. اگر آپ مقصود کو چھوڑ کر موعود کا ارادہ کر لیں، یہ میں صاف کہہ دیتا ہوں، اگر آپ اہل باطل کی ہدایت کا غم اور فکر چھوڑ کر اگر آپ غنائم کا ارادہ کر لیں تو آپ کو غنائم حاصل نہیں ہوں گے. سچی بات ہے. اگر آپ ان کے ملک و مال کا ارادہ کر لیں تو اللہ مسلمان کو غیروں کے ملک و مال پر غلبہ نہیں دے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں. آیا دیکھ لیجیے، آپ ایک مسلمان کو چھوڑ کے دیکھ لیجیے، آپ وہ اس پر رو رہا ہے کہ انہوں نے میری زمین قبضہ، انہوں نے میری دکان قبضہ، انہوں نے میرا کارخانہ بند کر دیا، انہوں نے کمپیوٹر مقدمہ کر دیا. یہ لڑائی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، مسلمان کفر کے مقابلے میں، صحابہ کے زمانے میں مسلمان کفر کے مقابلے میں دعوت کی وجہ سے مظلوم تھا، دنیا کی وجہ سے مظلوم نہیں تھا. سمجھے ہماری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلمان ہاں آج تم ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لو اسے کہ آپ مظلوم کیوں؟ وہ یہ کہے گا کہ انہوں نے میری دکان قبضہ ہی نہیں کرا، کاروبار بند کر دیا، کارخانہ بند کر دیا، میری جگہ قبضہ کر لیا. آپ دیکھ لیجیے، ہم تو آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں. آپ رائے لے لیجیے مسلمانوں سے. ہر مسلمان غیر کی شکایت اپنی دنیا کے نقصان کے اعتبار سے کرے گا، وہ اس غیر کے آخرت کے نقصان کے اعتبار سے کوئی مسلمان ذکر بند نہیں. مسلمان
مقہور ہے، مغلوب ہے. میں یہ جو سارا بیان چل رہا ہے غیبی تائیدات کا، میں اس کا آپ کو اصل راز بتا رہا ہوں، کیونکہ مسلمان نے موعود کو بنا لیا ہے مقصود. مقصود موعود کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت مقصود اگر ہے آپ کو سارے عالم کی، تو پھر جو وعدے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اور اگر ہدایت مقصود نہیں ہے اور غنائم جو چیز موعود ہے غنائم، ان کو آپ نے اپنا مقصود بنا لیا کہ ہمیں سے ملک کو مال چاہیے. حضرت تو عجیب بات فرما گئے. حضرت فرماتے تھے اگر مسلمان کا جذبہ غیرت ملک و مال کا ہے تو دونوں طرف باطل ہے. دونوں طرف دونوں باطل ہے. باطل مقابلہ باطل سے. حق تو ہے ہی نہیں بیچ میں. حق تو جب ہوتا بیچ میں جب آپ ان کو حق پر لانا چاہتے. اگر مسلمان اہل باطل حق پر لانا چاہتا ہو پھر تو مقابلہ حق و باطل کا ہے. اگر مسلمان ان کو مال چاہتا ہو تو پھر دونوں طرف ماتے کی لڑائی ماتے سے. میری بات کا سمجھنا کوئی آسان نہیں، مگر میں کیا عرض کروں. اگر آج مسلمانوں کے جذبات وہ ہوتے جو صحابہ کے تھے ستانے والوں کے بارے میں، تو میں قسم کھا لیتا ہوں آج یہ حالات مسلمان پر نہ ہوتے. جو ہے اس لیے کہ مسلمان کسی بھی دور میں قلت کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوا. مغلوب الزام نہ قلت سے مغلوب ہوا نہ کثرت سے غالب آیا. دونوں باتیں قرآن میں دونوں چیزیں ہیں. قرآن میں دونوں آیتیں قرآن میں ہیں. کم من فئة قلیلۃ غلبت فئة کثیرۃ. یہاں تو یہ بتا دیا کہ قلت سے مغلوب نہیں. اور جہاں اکثریت تھی، جہاں زیادہ تھے، وہاں بھی نے دکھا دیا. اس عجبت کو کثرت تمہیں تمہاری اکثریت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تمہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. تو اس نے ناز کیا. یہ بہت بنیادی بات ہے، لیکن بس عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ مسلمان کے دل میں تمام انسانیت کی ہدایت کا اب وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ صحابہ انبیاء کے دلوں میں تھا. وہ تھا اصل مسلمان کے غالب آنے کا اصل سبب وہ تھا. چنانچہ یہ بیان چل رہا ہے غیبی تائیدات کا. اللہ نے سمندروں کو کیسے ان کے لیے خشکی بنایا اور کیسے ان کے لیے جنگل کے شیروں کو ان کے لیے رہبر بنایا. فرمایا ابن حضرمی انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ دارین کا علاقہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. دین میں رکاوٹ بننے والے دشمنوں سے لڑنے کے لیے. اس لیے کہ کافر سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جب ہے جب وہ آپ کے دین میں رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال ہے. رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ غریب رحمت کے رحمانہ سعید مفتی سعید پوری رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب بات فرما گئے. کہنے لگے کام تو یہ کر رہے ہیں تبلیغ والے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قتال نہیں ہو رہا. تو قتال یہ قتال تو ایسا ہے جیسے کسی گاڑی کے راستے میں کوئی پتھر آ جائے اور گاڑی والا اتر کر پتھر کو راستے سے ہٹا کر گاڑی آگے بڑھا. یہ ایسی اچھی لگی ان کی بات. ایسا عارض ہے, ایک عارض پیش آ گیا ہے, ورنہ اسلام تو یعنی امن کا اور سلامتی کا پیغام ہے نا.
چنانچہ کہا مسلمانوں سے کہ ہمارے دین میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں دین کے دشمن، ہمیں ان سے لڑنے کے لیے دارین پہنچنا پڑے گا۔ چنانچہ سب تیار ہو گئی جماعت، یہ ان کو لے کر چلے تو سمندر کے ساحل پر پہنچے تاکہ وہاں سے کشتیوں کا انتظام کریں۔ لیکن اندازہ یہ ہوا کہ اگر کشتی کے انتظام میں لگیں گے تو وہاں پہنچنے میں بہت دیر ہو جائے گی، لہذا کشتیوں کو چھوڑا جائے، علاقہ دور ہے، اگر کشتی کے انتظام میں لگیں گے اور تاخیر ہو جائے گی، اگر میں دیر کر دی تو پھر دشمن وہاں سے آگے بڑھ جائے گا، ہم اس تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ عجیب بات ہے۔ فرمانے لگے جماعت سے کہ کشتیاں چھوڑو، سمندر کو ایسے ہی پار کر لیتے ہیں، اب جائیں کسی کا انتظام کرنے تو دیر ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور وہ کہہ رہے تھے یا ارحم الراحمین، یا حکیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ کلمات اس لیے ہیں کہ ان کلمات کے اکثر کلمات ان روایتوں میں ملتے ہیں جس میں ان کلمات کے اسم اعظم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ یہ کلمات کہہ کر حکم دیا لشکر کو کہ وہ بھی یہ کلمات کہتے ہوئے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں۔ چنانچہ پورا لشکر سمندر کے اوپر سے اپنے گھوڑوں کو لے کر پار ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور وہ ایسے چل رہے تھے سمندر پر جیسا کسی نرم ریت پر چل رہا، نرم ریت پر، نرم ریت پر چل رہے ہیں۔ اس ریت کے اوپر پانی تھا لیکن یہ پانی ان کے گھوڑوں کے گھٹنے میں نہیں پہنچ رہا تھا، آگے پانی جہاں گہرا آ گیا وہاں پانی ان گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا، اور یہ پوری مسافت جتنا دور وہ علاقہ تھا جہاں پہنچنا تھا جماعت کو، یہ ایک دن ایک رات کا سفر تھا، ایک دن ایک رات کا سفر تھا۔ اگلے ساحل، اگلے کنارے تک پہنچنے کے لیے جو سمندر کا راستہ تھا وہ ایک دن ایک رات کا سفر تھا اگر کشتی سے جاتے، لیکن یہ وہاں پہنچ گئے، دشمن سے مقابلہ ہوا، مغلوب ہو گیا دشمن، ان کو فتح ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا، حاصل کیا، اور وہاں سے شام تک واپسی ہو گئی، دن کے دن دشمن سے مقابلہ ہوا، فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل کیا، اس کو جمع کیا اور لے کر اسی سمندر کے راستے سے دن کے دن واپسی ہو گئی، جبکہ ایک دن ایک رات صرف جانے کا سفر تھا، واپسی کا 2 دن 2 رات لگے۔ اگر اولیاء کی کرامتوں سے زمین لپیٹی جا سکتی ہے تو سمندر لپیٹنے کا کون سی تعجب کی بات ہے؟